حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو ذر غفاری کی آپس میں شکر رنجی ہو گئی. تو حضرت ابو ذر غفاری منہ سے یہ بات نکل گئی کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے. دل ٹوٹ گیا. بلال حبشی آنکھوں میں آنسو لے کے حضور کی بارگاہ میں. حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ آقا آج مجھے تانا ملا ہے کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے. اب میرے نبی تو ہر دکھ کا مداوع کرنے والے ہیں. اب جن عورتوں کا دودھ حضور نے پیا ہے ان کی تعداد کتب سیر میں 9 تک آئی ہے. ان میں ایک خاتون حضرت ام ایمن، وہ ایسی خاتون ہے جن کا رنگ زیادہ گورا نہیں تھا. تو جب حضور نے یہ سنا کہ ابو ذر نے یہ تانا دیا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے، میرے حضور نے فرمایا بلال جاؤ ابو ذر کو میرا پیغام دو کہ جو تانا تجھے دیا ہے وہ اپنے نبی کو بھی آ کے دے. میں نے بھی کالی ماں کا دودھ پیا. جب بلال حبشی نے جا کے ابو ذر غفاری کو یہ پیغام دیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو چھلکے اور اپنا جوتا اتار کے بلال حبشی کے ہاتھ میں دیا. کہا اس کو میرے منہ پہ ملو جس سے میں نے یہ بات کہی ہے. اسلام کے درس مساوات ہے. عرب میں ایک شخص ہے اسود. اسود کہتے ہیں کالے کو. نام بھی اسود، رنگ بھی اتنا کالا کہ عرب میں اتنا کالا اور کوئی نہیں تھا. ذات کا غلام تھا. لوگ بات نہیں کرتے، دیکھ کے راستہ بدل لیتے کیونکہ یہ تقسیم بہت تھی آقا غلام کا تصور. جب معاشرے سے تنگ آ گیا تو پھر آ گیا میرے نبی کے پاس. اللہ اکبر. آقا اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اگر میرے حضور فرماتے کہ تو کلمہ پڑھ تیرے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی. اگر حضور فرماتے تو ایمان قبول کر لے میں تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں، صاحب یہ بہت بڑی بات تھی. لیکن لاکھوں سلام ہو حکمت والے نبی پہ. حضور نے حکمت بڑا جملہ سنایا اور حکمت بڑا پیغام اس کو دیا. اس کا دکھڑا سمجھا کہ اس کا دکھڑا کیا ہے. جب وہ پوچھتا کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو مجھے کیا ملے گا، میرے حضور نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا وہی تجھے ملے گا. جو حقوق و فریض ان کے ہیں وہی حقوق و فریض تیرے ہیں. جس صف میں وہ کھڑے ہوں گے اسی صف میں تو کھڑا ہوگا. اگر اتفاق سے تو پہلے آ گیا وہ بعد میں آئے تو اگلی صف میں ہوگا وہ پچھلی صف میں ہوگا. آقا اسلام مجھے اتنی عزت دیتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں اسلام یہی ہے. آقا پھر دیر نہ کرو مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو. اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شود. اسود توحید کے فیض سے احمر ہو جاتا ہے اور گوری رنگت والے قریشی کے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے. یہ ہے اسلام کا درس مساوات. اللہ اکبر. تو اس کا عملی ظہور حج کے موقع پہ ہوتا ہے. گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، سب نے ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے. انسری 2 چادریں اور ایک ہی رکن ادا کر رہے ہیں. کعبے کا طواف چل رہا ہے اور ایک ہی بولی سب کی زبان پہ ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. تو اگر کوئی حج کر کے پھر واپس آ کے چودھری کمی کی تقسیم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو سمجھو اس کو حج کا نور نصیب نہیں ہوا. تو اس کا عملی ظہور مساوات کا جو درس تھا حج کے موقع پہ ہوتا ہے اور یہ اسلام کا بنیادی درس ہے. اور اس وقت جب حاجی حج پہ جاتا ہے تو اس کو پھر اگر عقل بینا مل جائے تو پھر اسے موت بھی یاد آتی ہے، قبر بھی یاد آتی ہے اور پھر اس کو جنازہ بھی یاد آتا ہے کہ جس طرح آج سفید 2 کپڑوں کے اندر میں ایک ہی صف کے اندر کھڑا ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، بادشاہ ہوں یا فقیر ہوں، عربی ہوں یا عجمی ہوں، تو جب دنیا سے جاؤں گا تو اس وقت بھی میرے اوپر ایسے ہی چٹے رنگ کے 2-3 کپڑے ہوں گے. اگرچہ میں بادشاہ ہوں، اگرچہ میں غلام ہوں، اگرچہ میں نوکر ہوں، اگر عربی ہوں عجمی ہوں، ایک ہی لباس ہوگا اور خالی ہاتھ جانا پڑے گا. ایک ہی طرح کی قبر ملے گی اور حشر تک وہیں لیٹنا ہوگا. تو یہ مساوات کا درس ہمیں قبر کی یاد بھی دلاتا ہے اور ہمیں موت بھی یاد دلاتا ہے. لیکن جب واپس پلٹ کے آتے ہیں تو پھر ہم اسی تقسیم کے اندر اگر کھو جاتے ہیں تو کسی کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں اور کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کسی کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تو پھر سمجھو ہم نے حج کا نور نصیب نہیں ہوا.